تحفیظ قرآن کریم۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی آسمانی کتب اور صحیفے نازل ہوئے، آج سب کے سب اپنی حالت میں ناپید ہیں۔ تورات تحریف شدہ ہے اور انجیل کے صرف تراجم پائے جاتے ہیں۔ علاوہ بری تورات و انجیل کے جو تراجم دستیاب ہیں وہ اس قدر متحرف ہیں کہ انہیں الہامی کتب کہنا، کلام الہی کہنا عجیب سا لگتا ہے۔ قرآن کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ آخری الہامی کتاب ہے جو 1435 سال سے اپنی اصلی حالت میں لفظاً، حرفاً اور اعراباً موجود ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا ارادہ کریں تو ابتدائی آیات ہی میں قاری کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے دل و دماغ کو اس عمل کے لیے تیار کر لو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ ہمہ اقسام کے شکوک و شبہات سے بالا تر ہے، اور باوجود اس کے کہ اگر کوئی شک و تردد میں مبتلا ہے تو سورہ حجر کی 9ویں آیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی آیت اہل ایمان کے لیے حفاظت قرآن کے حوالے سے حتمی حکم کی حیثیت رکھتی ہے، اور الحمدللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا جس طرح اس آیت پر ایمان ہے، اسی طرح ان کا اس پورے قرآن کریم پر اس کی حقانیت اور سچائی کے ساتھ ایمان ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر منکرین مشرکین اسلام قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرنے میں تردد و شک کا مظاہرہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بہت مؤثر انداز میں علاج تجویز کیا ہے، یعنی رب العزت نے اپنی ذات کے علاوہ پوری کائنات کو چیلنج کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے تو آؤ اور اس کا جواب دو۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد پر نازل کیا ہے، تو تم لوگ اس کی مثل ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا تمام کائنات کے ہم نماؤں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ بس اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ ان دو آیتوں کا مقام یہ ہے کہ ساری کائنات والے ان کے آگے عاجز ہیں اور پورے قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ آج بھی ہم اپنے اس دعوے میں کھڑے ہیں کہ ساری دنیا کے غیر مسلم لوگ 1.5 ارب مسلمانوں میں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ کوئی شرم یا ناکامی کی بات نہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق انبیاء، فرشتے اور بچے معصوم ہیں، اور یہ تینوں گناہوں سے مبرہ ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی کائنات کا کوئی فرد بھی پارسائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کے متعلق کسی غیر مسلم کو یہ جرت نہیں کہ وہ اس کی طرف انگلی اٹھائے، اس کو شک کی نگاہ سے دیکھے یا اس میں کسی کمی بیشی کا اظہار کرے۔ اسی بنا پر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ قرآن کی حقانیت اور سچائی پر جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے، اسی طرح کفار بھی اس کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لا کر مشرف با اسلام ہوئے، اور یہ بد نصیب لوگ حقانیت کو تسلیم کرنے کے باوجود ایمان نہ لا کر راندہ درگاہ ہوئے۔